کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آج بھی ملے گا، آپ آخر تک شامل رہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس وغیرہ بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ سر بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں تو اس پر جو نفع ڈائریکٹ ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ ہمارے ادارے نے مطلب جس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے ان سے بات چیت کر کے ادارے کے ملازمین کے لیے سہولتیں بینک سے لی ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ادارے نے کیونکہ ادارے کا بھی اکاؤنٹ اسی بینک میں ہے اور امپلائیز کا اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں، بینک کی برانچ میں، تو اس لیے انہوں نے مطلب ان سے بات چیت کر کے تو کیا یہ بھی سود میں آئیں گی؟ اور اگر یہ سود میں آئیں گی تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو کمپلیمنٹری اب دے رہے ہیں، خود بخود دے رہے ہیں، ہم نے تو نہیں لی۔ جی کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا، اصل میں پچھلے سلسلے میں اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوانا کہ جس میں کسی بھی طرح کا نفع ملے تو وہ سود ہے، اور جس کی مثال یہ بھی دی گئی تھی بعض کرنٹ اکاؤنٹ ایسے آئے ہیں جسے کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھیں صحیح تو ہم آپ کو جو ہے یہ سہولیات دیں گے، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 25,000 رہیں گے تو آپ کو چیک بک فری، اے ٹی ایم فری اور دیگر سہولیات فری ہوں گی، اور جیسے ہی اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے تو آپ کے چارجز لگیں گے۔ تو یہ چونکہ بینک میں جو ہمارے پیسے رکھے ہوئے یہ ہے قرض جو ہمیں بینک لوٹاتا ہے بہر صورت، تو قرض پر ملنے والا مشروط نفع یہ سود کہلاتا ہے۔ تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ رکھیں بطور قرض، ہم آپ کو یہ نفع دیں گے، تو یہ بھی سود ہے۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہم نے تو اکاؤنٹ نہیں کھلوایا اور ہمارے جس کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں، جس ادارے میں یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اکاؤنٹ کھلوا کر دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہیں یہ سہولیات مل رہی ہیں، فری چیک بک وغیرہ مل گئی، لیکن اگر ان کے بھی اکاؤنٹ میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولیات ملیں گی، ورنہ جو ہے وہ نہیں ملیں گی۔ اگر ایسی شرط نہیں ہے مطلقاً، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت وہ سہولیات دیتے ہی ہیں، جیسے بعض بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو سہولیات ملتی ہیں، کوئی مشروط نفع نہیں ہوتا، تو اس معاملے میں اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو اگر جو ہے ان کے بھی اکاؤنٹ ایسا ہی کسی جس ادارے میں ہی کام کرتے ہیں، ان ادارے والوں نے ایسا اکاؤنٹ کھلوایا ہے جن کی یہی شرط ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں مخصوص اگر اتنی رقم رکھیں گے تو نفع ملے گا، یہ سہولیات فری ملیں گی، تو یہ ان کے لیے بھی سود ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پیسے رکھیں گے تو نفع بہر صورت ہر ایک کو دے رہے ہیں، تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک۔
جی اگلی کال لیں گے. صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ ہم اب یورپ میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ کام کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو کافی مسلمانوں کو اس ریسٹورنٹ وغیرہ میں ملتا ہے یا بار وغیرہ میں ملتا ہے جہاں حرام چیزوں مثلا شراب وغیرہ کی بھی فروخت ہوتی ہے، تو کیا وہاں کام کرنا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں ایسے یورپ میں اور ایسے مقامات پر جہاں؟ دیکھیں، شراب کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اگر وہ ایسی دکان، ایسی شاپ یا ہوٹل میں کام کرتا ہے جس میں اسی طرح شراب کی جو ہے خرید و فروخت ہوتی ہو، تو ایسی جگہ کام کرنا ان کا جائز نہیں. یعنی انہیں خود بھی بیچنا پڑ رہا ہے، یہ کہ کسی بھی طرح اس کام میں معاونت ہو رہی ہے تو اس کام کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. مدنی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی جاندار ہیں، یعنی جو کھانے پینے والی جو مخلوق ہے اس کی، ان سب کا جو رزق ہے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو جو ہمارا مقدر ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے، وہ ہمیں ملے گا، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کر کر، کامل بھروسہ کر کر آپ رزق حلال کی ہی تلاش کریں. اور ایسا عذر کہ ہم ایسے ملک میں ہیں یا ایسے مقام پر ہیں، یا جس طرح بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تو ہمیں نفع ہی نہیں ہوگا، بغیر جھوٹ کے تو کاروبار چلے گا ہی نہیں، تو یہ ساری غلط باتیں. تو لہذا توکل کیجیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں ملے گا. تو اس لیے حلال کی طرف ہی پیش قدمی رہے، باغ دوڑ رہے، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. جی اگلی کال. کہ مدنی چینل پہ براہ راست اور ریکارڈنگ سنتے ہوئے ذکر و ذکار کر سکتے اور اچھا مدنی جیسے بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ظاہر شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس پر مطلب کیا فرمائیں گے؟ جیسے یہ سوال بھی تھا اور ویسی مطلقاً اگر جواب مل جائے. دیکھیں، اگر تو کوئی دینی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جی تو اسے تو غور سے سننا چاہیے، صحیح. کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اس میں خطرہ رہتا ہے کہ سمجھ میں جو ہے ان کو غلط آ جائے، حلال کا حرام، حرام کا حلال، اور ایسا ہو جاتا بعض اوقات، غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، جب آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کو غور سے سنیں، صحیح. توجہ کے ساتھ سنیں. ہاں ویسے ہی کوئی مثال کے ناز شریف کوئی مدنی چینل پہ سن رہا ہے، اس دوران جو اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب کوئی مسئلہ جیسے مدنی مذاکروں میں جو ہے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، شرعی مسائل، تو اسے غور سے سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کہ بے توجہی کی وجہ سے غلط مسئلہ سننے، یعنی ان کے سننے میں غلط آ جائے، حلال کا حرام یا حرام کا حلال، کہیں ایسا نہ ہو. لہذا نہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. ٹھیک. جی اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں، اگر ابھی 1 یا 2 سنتیں پڑھی ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے ابھی؟ دیکھیں، جمعے کی جو 4 سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں موقدہ ہیں، اور اگر کسی نماز شروع کر دی اور اس صورت میں اذان شروع ہو گئی تو اپنی نماز کو مکمل کریں گے. یعنی نماز کو مکمل کر کے، خطبہ بھی شروع ہو گیا تو جلد سے جلد اپنی نماز کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. اور خطبہ سنیں، ان نماز کو پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا SMS بھی آئے اس حوالے سے کہ برائے مہربانی جمعے کی کہ روز ظہر کی نماز کا طریقہ بتا دیں. اب یہ جمعہ اور ظہر، یہ دیکھیں شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ کسی کا جمعہ نکل گیا ہو یا کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو. دیکھیں، اگر واقعی جمعہ چھوڑنے کے جو آزار ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، صحیح، تو کسی وجہ سے جمعہ ان کا نکل گیا، تو اس صورت میں جس طرح عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. صحیح. اچھا اگر ہم جمعہ پڑھ لیں تو بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی 2 رکعت میں تو ہم جمعہ لفظ جمعہ ادا کریں گے فرض، لیکن اس کے بعد جو رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں بھی جمعہ بولیں گے یا ظہر؟ جی بالکل جمعہ بولیں گے، ظہر نہیں کہا جائے گا. اور پہلی جو سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، اس میں یہ کہیں قبل جمعہ. صحیح. اور فرضوں کی بعد کی جو سنتیں ہیں اس میں یہ نیت کریں بعد جمعہ. ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر مدینے جانے کی نیت سے پیسے رکھے ہوں تو ان کا مجبوراً استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، مدینہ شریف کے لیے حاضری، مدینے کے لیے پیسے جمع کیے، مجبوری آ گئی، پرابلم آ گئی گھر میں، ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو اگر ضرورت پڑ جائے تو پیسوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ قضا نمازیں بالکل ادا کی جا سکتی ہیں، ایک وقت میں چاہیں اگر کوئی ایک مہینے کی نمازوں کی قضا کر لے، اتنا وقت ہو تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں ترتیب، جو شخص صاحب ترتیب نہیں ہے، جس میں بہت ساری نمازیں جو ہے اگر اس پر قضا ہوں تو اب اس پر ترتیب لازم نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ پہلے فجر کی کرے، پھر ظہر کی کرے، پھر عصر کی، پھر مغرب عشاء، چاہے تو فجر کی ایک ساتھ کر لے، کئی دنوں کی نمازوں کی قضا اور پڑھ لے اس کو، چاہے ظہر کے اثر پڑھ لے، تو اپنی سہولت کے لحاظ سے جو ہے مکروہ وقت کے علاوہ جو ہے باقی نمازوں کے ساتھ جو ہے یہ قضا نمازیں ایک سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی ایک بہت پیاری کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر 12 رسالے موجود ہیں، اس کے اندر ایک رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ یہ بھی ہے اور الگ سے بھی ملتا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو مزید قضا نمازوں کے حوالے سے اور بھی مدنی پھول ہیں اور بھی احکام ہیں، تو لہذا اس کو آپ پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ جی، اگلی کال۔ میں ہند کے شہر کٹک سے بول رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا مرد مہندی لگا سکتا ہے؟ جی، مرد مہندی لگا سکتا ہے، شادی میں دیکھا جاتا ہے بالخصوص۔ دیکھیں، مردوں کا بطور زینت مہندی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، لہذا مرد جو ہے اس طرح زینت کے طور پر مہندی نہیں لگا سکتے، یعنی اپنے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پہ، ہاں بالوں وغیرہ پہ مہندی لگا سکتے ہیں، جیسے لال مہندی وغیرہ ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں، باقی جسم پر ہاتھ پاؤں وغیرہ پر بطور زینت کے مہندی لگانا جائز نہیں۔ اچھا، جیسے اب دولہا بنتے ہیں تو بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے ظاہر ناجائز رسمیں بھی شامل تو ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پہ لگا دی جاتی ہے مہندی، چاہے تھوڑی بہت لگائی جائے یا پورے ہاتھ پہ لگائی جائے، حکم ایک ہی رہے گا کہ بطور زینت کے جو لگا رہے ہیں یہ حرام ہے۔ اچھا، بچوں کو جو لگا دیتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بچوں کو عید بھی کے دنوں لگانے میں، کی، عید چاند رات کو، جو لڑکے ہیں بچے ہیں ان کو بھی لگانے کی اجازت نہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا نام عبدالسمیع اطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، تو آیا وہ درود پاک فوراً اس کے بعد پڑھنا ہے دعائے قنوت کے یا پھر تشہد کے بعد؟ جی، دعائے قنوت تشہد کے بعد تو درود پاک پڑھا ہی جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ دعائے قنوت کے فوراً بعد، یعنی دعائے قنوت کے ساتھ ہی یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مرحبا، اطاری ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص نے اگر تہجد کی نماز شروع کی، پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں اگر پہنچا تو صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تو کیا اس کی تہجد ہو جائے گی؟ جی، تہجد کی نماز شروع کی اور فجر کا وقت داخل ہو گیا، دیکھیں اگر تو ایک رکعت مکمل پڑھ چکا تھا تو اب دوسری رکعت بھی پوری کر لے، یہ اس کی دونوں رکعتیں نفل ہی شمار ہوں گی، یعنی سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر دونوں رکعتیں جو ہیں فجر طلوع فجر کے بعد ہی اس نے شروع کی پڑھی ہیں، اگرچہ نیت تہجد کی ہو تو یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ ہاں اسی طرح 4 رکعت نفل کی نیت مانی ہے، صحیح، پہلی 2 رکعت تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی اور بقیہ 2 رکعتیں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی، تو پچھلی بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مدنی مشورہ ہم یہ پیش کریں گے کہ اوقات صلاۃ کا نقشہ اپنے گھر میں آپ رکھیں، اور جب بھی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، ویسے بھی نماز کے اوقات کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اسی طرح دیگر نمازوں کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا، تو ہر مسلمان کے گھر پر اوقات صلاۃ کا نقشہ ہونا چاہیے۔ اچھا، SMS یہ ہے کہ والدہ انتقال کر گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں جبکہ میں نے حج نہیں کیا؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اگر تو ان پر حج فرض ہے
جی، تو ان پر لازم ہے کہ پہلے اپنا فرض حج ادا کریں. ٹھیک ہے. باقی رہا والدہ کا، اگر والدہ پر جو ہے حج فرض تھا اور انہوں نے وصیت نہیں کی تو ان پر لازم تو نہیں ہے کہ والدہ کی طرف سے حج بدل کریں یا کروائیں. ہاں اگر یہ والدہ کی طرف سے حج بدل خود کر لیتی ہیں یا کرواتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان کی والدہ بری ذمہ ہو جائیں گی. اور اگر یہ خود ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو پہلے انہیں اپنا ہی فرض حج ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے، تو کیا اسلامی بہنیں لاؤڈ اسپیکر پر بلند آواز سے نعرے وغیرہ لگا سکتی ہیں؟ دیکھیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے جی، تو لہذا اس طرح لاؤڈ اسپیکر پر عورت کا مائک پر جو ہے وہ پڑھنا، نعرے لگانا یا نعت شریف پڑھنا، میلاد پڑھنا کہ غیر مردوں تک ان کی آواز جائے، غیر محرم تک ان کی آواز جائے، تو یہ جائز نہیں. ٹھیک. جی، اگلی کال. میرے چراغ کے نیچے جو تسبیحیں پڑی تھی وہ جل گئی ہیں، میں ان کا ہدیہ کیا دوں، کیا ان کے لیے کروں؟ جی، تختیاں وغیرہ تھیں، شاید اس میں کچھ مقدس الفاظ وغیرہ لکھے ہوں گے، جل گئے، یا کوئی آیات وغیرہ لکھے ہوں گے، جل گئی، تو اس صورت میں کوئی جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک. البتہ ان قرآن پاک کو اس طرح ان کو جو ہے جلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. جی، اگلی کال. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، پہلی رکعت میں انہوں نے مکمل صحیح الحم شریف اللہ بھی پڑھی، بس دوسری رکعت جب پڑھانے لگے تو انہوں نے الحم شریف پڑھی اور اس کے بعد جو 2 آیات صحیح پڑھی اس کے بعد آگے پیچھے مکمل کر دی، تو ایسے نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے؟ جی، کیا فرماتے؟ انہوں نے سوال یہ کیا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں تو قرات کی، الحم شریف بھی پڑھی، سورت بھی ملائی، اور دوسری رکعت میں الحم شریف کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس میں 2 آیتیں پڑھیں، تیسری رکعت میں کچھ غلطی ہو گئی، لیکن سوال کچھ واضح نہیں. لیکن غلطی ہو گئی سے مراد اگر صحیح کر دی یا بیچ میں کوئی آیت چھوڑ کر اگلی آیت پڑھ دی اور اتنا پڑھ لیا کہ واجب ادا ہو جائے، اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی. یہاں تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے لوگوں میں، ایک مسئلہ مشہور ہے غلط، وہ یہ ہے کہ اگر امام نے بقدر واجب قرات کر لی ہے اور اب امام قرات میں غلطی کرتا ہے تو اسے جو ہے لقمہ نہیں دیا جا سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ امام سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام اگرچہ ایک آیت بھی پڑھ لے صحیح، پھر بھی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے لقمہ دیا جائے گا. صحیح. اور اگر بالفرض وہ غلطی ایسی کر رہا ہے جس سے معنی فاسد ہو رہے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، پھر تو ظاہر لقمہ دینا فرض ہو جائے گا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کبھی امام سے اگر اس طرح قرات میں غلطی ہو جائے یا امام صاحب جو ہے اتنی دیر تک خاموش رہے کہ 3 سبحان اللہ کہنے کی طرح خاموش رہے گزر جائے گی، تو اس صورت میں ظاہر ہے لقمہ دینا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. تو امام سے اگر قرات میں غلطی ہو جائے، اگر وہ خود سے ہی صحیح کر لیں یا بالفرض بیچ میں کوئی آیت چھوڑ دی تھی یا کوئی سورت شروع کی تھی، 1-2 آیت پڑھی، اب انہیں نہیں آ رہا، انہوں نے اگلی کوئی سورت شروع کر دی، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی، اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی عبادت مقصود ہے، مقصود عبادت کے بارے میں رہنمائی فرما دی. جی، عبادت مقصود کون سی ہے حضور؟ دیکھیں، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ. وہ عبادت جو بذات خود جو ہے مقصود ہو، ٹھیک ہے، کسی دوسری عبادت کے لیے وہ وسیلہ یا ذریعہ نہ ہو، صحیح، اسے عبادت مقصودہ کہا جاتا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے عبادت مقصودہ ہیں. ٹھیک ہے. اور عبادت غیر مقصودہ وہ ہوتی ہیں کہ جو بذات خود مقصود نہیں، لیکن دوسری عبادت کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ وسیلہ. جیسے وضو اور غسل کرنا، اسے غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. صحیح. یہ بحث وہاں کی جاتی ہے ایک تیمم کے بیان میں اور ایک منت کے. جیسے منت کی شرائط میں سے یہ ہے صحیح کہ وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. تو لہذا اگر کوئی وضو اور غسل کے لیے یہ قرآن پاک کو دیکھنے کی منت مانے تو یہ منت نہیں ہوگی. صحیح. کہ عبادت مقصودہ نہیں. صحیح. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادت مقصودہ ہیں.
مدی چینل کے ناظرین، ظاہر علم دین سے متعلق یہ گفتگو ہے اور بحث ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے جو مدی چینل کے ناظرین ہوں ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ یہ کیا بات بیان کی گئی ہے، تو ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے. اور میں تو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے تحت جو جامعۃ المدینہ ہے، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، اللہ توفیق دے تو آپ اس میں داخلہ لیں انشاءاللہ. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ پتہ چلتی ہیں تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی بات ہے، جیسے بھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کے حوالے سے، یہ بہت پیارا گویا کہ ایک مدنی پھول ہے. جب ہمارے علم میں آتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یہ سلسلے بھی دیکھتے رہیں، کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے الحمدللہ موجود ہیں سمجھانے والے، سکھانے والے، ان سے رابطہ کریں تو مزید انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اچھا، SMS جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اسلامی بہنیں کیا آرٹیفیشل انگوٹھی، رنگ وغیرہ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. پہلے اس کی ممانعت تھی اور یہ حکم بیان کیا جاتا تھا کہ عورتیں جو ہے آرٹیفیشل جویلری نہیں پہن سکتی. صحیح. لیکن اب کافی عرصے سے علماء اہل سنت نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، اور دارالافتاء اہل سنت سے بھی اکثر دراز سے اس کے جواز کا حکم جاری ہو رہا ہے. صحیح. کہ عورتوں کا ایسے زیورات، آرٹیفیشل جویلری استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی کراہت لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، عبدالرزاق بھائی ہمارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل میں جو کیش رکھا جاتا ہے تقریباً 2000 روپے، پھر اس پہ فری منٹس ملتے ہیں، تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں بھی وہی صورتحال ہے. موبائل میں جو کیش رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک صورت قرض کی ہے. ٹھیک ہے. وہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آپ اکاؤنٹ میں جو ہے 2000 روپے رکھیں تو آپ کو اتنے فری منٹس دیے جائیں گے. تو یہ جو منٹس دیے جا رہے ہیں، یہ سہولیات دی جا رہی ہیں، یہ بھی نفع ہے، منفعت ہے. صحیح. تو لہذا یہ بھی سود ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ قرض ہے. کلو قرض، جو حدیث میں آیا کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب نفع کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی منفعت ہو. مثال کے طور پہ کوئی کسی کو قرض دے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جس کو قرض دیا ہے مقروض، وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک میں تمہارا قرض ادا نہ کروں تم میرے مکان میں رہتے رہو. صحیح. یا میری زمین ہے تم استعمال کرتے رہو. تو یہ بھی سود میں داخل ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ قرض پر یہ مشروط نفع ہے. صحیح. منفعت ہے. تو اسی طرح جو فری منٹس دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی منفعت ہی ہیں، اور اسی شرط پر دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 2000 روپے رکھیں گے تو آپ کو اتنے فری منٹس دیے جائیں گے، اور 2000 روپے سے کم ہوں گے تو نہیں ہوں گے. تو یہ صورت جائز نہیں، یہ سود کے حکم میں. ٹھیک ہے. مدی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیں کہ بعض اوقات ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر لگتی ہیں، لیکن سود اس میں کتنے مطلب یہ کہ انداز کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سود ہے. جیسے منفعت کا ہی، یعنی ہو سکتا ہے کہ اب تک لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پیسہ ملے گا، رقم ملے گی تو یہی سود ہوگا، حالانکہ مکان میں رہنے پر ہمیں بظاہر نوٹ تو نہیں مل رہا ہے، رقم تو نہیں مل رہی، لیکن منفعت مل رہی ہے، تو وہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ضروری ہے. ایک آج ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا ہم کام کریں تو پہلے رہنمائی لے لیں، شرعی رہنمائی، تاکہ اس طرح کے جو گناہ ہیں، حرام کام ہے، اس سے بچت ہو جائے. جی مزید کالس. میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میت کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے سارے ثواب کے لیے تھوڑی سی گندم یا تھوڑی کوئی رقم ملا کے نا، تو اس کے اوپر سورہ ملک پڑھ کے ایصال ثواب کر کے وہ کسی غریب مستحق کو دیا جاتا ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ جی گندم وغیرہ اور کچھ قرآن پڑھ سورہ ملک پڑھ کے جو ہے وہ، جی تو اچھا طریقہ ہی ہے. صحیح. اور ایصال ثواب کا ہی ذریعہ ہے. سورہ ملک شریف پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی ثواب، اور گندم وغیرہ جو خیرات کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ثواب جو اس طرح پہنچتا بھی ہے. ٹھیک ہے. میں شادی شدہ ہوں، مدینہ پاک حاضری چاہتا ہوں، والد والدہ کے لیے پیسے نہیں، بیوی بچوں کے لیے پیسے نہیں، تو کیا میں اکیلا جا سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بڑا ہے مسئلہ. جی بھائی، جب تک والدین نے حج نہ کیا ہو، جب تک والدین نے عمرہ نہ کیا ہو، تو اولاد نہیں کرتی. صحیح. اس میں دیکھیں اچھی بات ہے، والدین کو کرانا چاہیے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اولاد میں سے کسی پر حج فرض ہو گیا
جی، اب اسے شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس وجہ سے کہ والدین نے حج نہیں کیا تو خود حج پہ نہ جائے. صحیح. پہلے اتنے پیسے ہو جائیں کہ والدین کے لیے بھی حج کے پیسے ہو جائیں پھر جائے، ایسا نہیں، بلکہ ایسی صورت میں جتنا عرصہ تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا. تو اگرچہ والدین نے حج نہ کیا ہو اور اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے والدین کو بھی حج پہ لے جائے، لیکن اتنے ہیں کہ خود کر سکتا ہے، حج فرض ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ خود حج کرے. صحیح. ہاں اگر اتنے پیسے ہیں کہ والدین کو بھی لے جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، والدین کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج فرض ہو گیا تو اب جانا لازم ہے، اس وجہ سے تاخیر نہیں کر سکتے کہ والدین نے حج نہیں کیا. یا بعض کا لوگ کہتے ہیں بھائی اولاد، جیسے والدین اس لیے نہیں کرتے، اولاد اس لیے نہیں کرتی کہ والدین نے نہیں کیا، اور والدین اس لیے نہیں کر رہے کہ بھائی اولاد کی ذمہ داری ہے، جب تک تمام اولاد کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک حج نہیں کرتے. یہ والدین کا بھی ہوتا ہی ہے کہ بیٹا بیٹیاں جو ہے جوان ہیں تو یہ بھی ایک فریضہ ہے. صحیح. تو لہذا جو ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں. یہ بھی جو ہے شریعت نے عذر بیان نہیں کیا، یہ خود عوام کا ہی ہے. اگرچہ اولاد جوان ہو اور والدین پر جو ہے حج فرض ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ حج کریں. اچھا، وسوسہ یہ جو ہوتا ہے نا، جو ظاہر شیطان تو عبادت سے روکے گا، شیطان حج سے، زکوٰۃ سے، نماز سے روکتا ہے. وسوسہ یہ آتا ہے کہ یہ جو پیسے ہم نے جمع کر کے رکھے ہیں، اب حج جو ہے وہ اگر دیکھا نارمل تو پاکستانی 5 لاکھ روپے میں اگر ہم چاہیں ایک اچھا جو پیکج ہے 5 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے. اب 5 لاکھ اتنی مشکل سے میں نے جمع کیے ہیں اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حج آپ پہ فرض ہو گیا تو یہ 5 لاکھ خرچ ہو جائے. وسوسہ یہ آتا ہے کہ پیسے میرے خرچ ہو جائیں گے، تو کیا حج کرنے میں جو رقم خرچ ہوگی وہ دیکھیں عبادت میں ہی خرچ ہو رہی ہے نا. اور یہ بھی تو دیکھیں کہ اتنا بڑا فریضہ ادا ہو رہا ہے، جو حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے مسلمانوں پر، صاحب استطاعت پر. تو اب وہ حج کر رہا ہے، اس کا فریضہ ادا ہو رہا ہے. بظاہر تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ یار میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، در حقیقت اس کے پیسے میں برکت ہو رہی ہے. برکت جس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، تو اسی طرح جو مال حج و عمرے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے اور برکت پیدا فرماتا ہے. تو یہ جو وسوسہ آتا ہے کہ بھئی میں نے اس لیے جوڑا کہ مکان خریدوں گا یا اس لیے جوڑا کہ میں اولاد کی شادی کروں گا، تو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ فریضہ ہے. صحیح. اور اس کے فرمان پر ہی عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہی ایسا سبب پیدا فرما دے گا کہ ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مدی چل کے ناظرین، یہ 5 لاکھ جو آپ نے جمع کیے، جو بھی ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ 5 لاکھ آپ کو دیے کس نے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہماری اپنی کاریگری تھی یا ہماری اپنی صلاحیت تھی کہ ہم نے 5 لاکھ روپے جمع کر لیے، تو اس دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے لیکن ان کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہوں گے. تو صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اسباب ضرور بنتی ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ جسے مال عطا فرمائے، جسے اولاد عطا فرمائے، یہ اس کی تقسیم ہے اور اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کامل توکل کر کے، اصل میں توکل تو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، لیکن بعض اوقات ڈاماڈول بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے شیطانی وسوسے جب آتے ہیں، تو لہٰذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جس پر حج فرض ہو یا زکوٰۃ فرض ہو تو وہ ادا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مال آپ کا بظاہر آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت سارا مال جو ہے وہ لے کر آئے گا اور مزید انشاءاللہ برکت ہوگی. جی اگلی کال. میں محمد فیضان رضا عطاری باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر بالفرض ہمارے علاقے میں کہیں جمعہ کی نماز ہو رہی ہو اور کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور قریب کی مساجد میں جمعہ کی نماز نکل جائے، تو کیا اس وقت یہ لازم ہوگا کہ ہمیں دور دراز کی مساجد میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہوگا یا پھر ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں؟ شہر میں مختلف جگہ جمعے ہوتے ہیں. جی ہم پر کیا لازم ہوگا؟ بالکل یہ لازم ہوگا کہ پورے شہر میں کہیں بھی چاہے کتنا ہی دور ہو، وہاں اگر جمعہ ملتا ہے تو وہاں جانا ہی ہوگا. مثال کے طور پر جیسے کراچی شہر میں اب کے علاقے میں جو ہے وہ جمعہ ہو گیا، اب فیضان مدینہ میں تاخیر سے ہوتا ہے، 3:30 بجے ہوتا ہے، تو اب لازم ہوگا کہ یہاں یا کہیں بھی جہاں اتنا تاخیر سے جمعہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو ہے جمعہ ادا کرنا ہوگا. تو پورے شہر میں کہیں بھی اگر جمعہ ملے تو وہاں جا کر جمعہ ادا کرنا ہوگا. عام نمازوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ جماعت چلیں. یہ کہا گیا کہ اپنے محلے کی جماعت اگر نکل گئی ہے تو اس پر لازم نہیں ہے کہ دور جا کر جماعت سے نماز پڑھے. لیکن جمعہ ایسا ہے کہ
پورے شہر میں اگر کہیں بھی جمعہ مل جائے گا جانا وہاں جانا لازم ہوگا. اب بعض اگر یہ نوکریاں کرتے ہیں لوگ وہ یہ اپنا عذر بناتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا, مسائل ہیں, یہ ہیں, بہت دور جانا پڑتا ہے, آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے, تو ان پر پھر بھی یہی لازم ہے چاہے وہ اپنی کٹوتی کروا دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اگر وہ جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تو ایسی جگہ نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہوگا, اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا, اجازت دیتے ہی ہیں. اگر زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جتنی تاخیر ہوئی ہے, جتنے منٹ لگے ہیں, اتنی وہ کٹوتی کرواتے. صحیح, اللہ برکت دے گا جب اس کے لیے آپ نکلیں گے جمعہ پڑھ لیں. جی اگلی کال. میرا ایک سوال ہے, میرے اکاؤنٹ میں سیلری اکاؤنٹ میں سود کی رقم آئی ہے, میرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رقم آ گئی ہے. اب اس کا جو ہے جو رقم آئی ہے اس کا کیا استعمال ہوگا, یا کس طرح سے جو ہے اس کو میں زائل کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کا یہ ذہن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا سلسلہ دیکھ کر ان کا یہ ذہن بناؤ. یعنی ایسا ہمیں ناظرین ملتے ہیں, کالس ایس ایم ایس بھی آتے ہیں. اسے ایس ایم ایس آیا میرے پاس کہ اب یہ سود کی رقم نہ چاہتے ہوئے مجھے مل گئی ہے, تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیے نہ چاہتے ہوئے مل گئی ہے, جب سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہے, سیمی اکاؤنٹ کھلوایا, تو ظاہر ہے اس میں سود تو لگتا ہی ہے. صحیح. تو اول تو ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں. صحیح. لازم ہوگا ایک ایسے اکاؤنٹ کو تبدیل کروا دیں, ختم کروا دیں, اور عام جو سیلری اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے جس میں کسی طرح کا نفع نہیں ملتا, مشروط نفع, تو وہ کھلوایا جائے. ٹھیک. اب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیں, یہ نکالے ہی نہیں. اپنی جو اصل رقم ہے وہی نکالیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور دوسرا اپنا اکاؤنٹ کھلوا دیں, کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا دیں, اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. اب کسی کے پاس جو ہے سودی رقم آ گئی ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں, جس سے لیا اس کو واپسی کرے. صحیح. یا جو ہے کسی شریف فقیر مسلمان مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کر دے بغیر ثواب کی نیت سے. صحیح. تو اگر بالفرض اکاؤنٹ کے اندر اس طرح کی رقم آ گئی ہے تو مفتی صاحب نے اس کا حکم ارشاد فرما دیا, اور ساتھ ہی یہ اولاً یعنی پہلے ہی یہ کوشش کریں کہ اس طرح کا اکاؤنٹ ہی آپ کا نہ کھلے, تاکہ اس طرح کا معاملہ درپیش نہ ہو. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ایک ہاسٹل کے اندر جہاں اسٹوڈنٹس وغیرہ رہتے ہیں, رہائش ہوتی ہے, اب اس میں مسجد نہیں ہے, یا مسجد تو ہے, جائے نماز وغیرہ بنائی ہے, امام نہیں ہے, تو کیا یہ اسٹوڈنٹ آپس میں بنا سکتے ہیں ترکیب کہ کسی کو امام بنا دیں, بھائی چلیں آپ پڑھائیں؟ دیکھیں اگر تو قریبی مساجد نہیں ہیں جی, تو ایسی صورت میں اگر ان میں سے کوئی امامت کا اہل ہے, صحیح قرات جانتا ہو, صحیح طہارت ہو, باشرع ہو, ٹھیک ہے نا, فاسق نہ ہو, تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. یعنی امامت کا اہل ہے, امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں, تو جو ہے وہ امام بن سکتا ہے. اس طرح جماعت کی صورت ہو سکتی ہے. اب جیسے امامت کی شرائط کا آپ بیان فرما رہے ہیں, اب ظاہر ہم سب نمازی تو پڑھ لیں, تو اب کوئی بھی پڑھا دے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے فاسق کی تعظیم کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. کسی فاسق کو امامت کے لیے کھڑا کرنا گویا کہ اس کی تعظیم ہی ہے. صحیح. کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں, اسے امامت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا ہی ناجائز, اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی. صحیح. اور واجب الاعادہ ہوگی, نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. مثال کے طور پر داڑھی منڈا ہے کوئی شخص, فاسق ہے, وہ داڑھی کٹاتا ہے, وہ حد شرع سے کم, تو وہ فاسق ہے, وہ امام بننے کا اہل نہیں. صحیح. اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. صحیح. گناہگار ہوں گے, اور پڑھ لی تو نماز کو لوٹانا واجب ہوگا, اور توبہ بھی کرنی ہوگی. ویسے دنیاوی طور پر بھی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اب مثال کے طور پہ جو انجینئر ہو, تو کیا ہم اس کو ڈاکٹر والا کام دے سکتے ہیں کہ جب آپ جا کے آپریشن کریں؟ ظاہر ہے اس کے لیے ظاہر ہے وہ جی منصب مقرر کیے گئے. بالکل. اسی طرح دین کے اندر بھی اب جو ظاہر مفتی ہے اس کا ایک, اب جیسے جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, ظاہر آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا کہ آپ مفتی ہیں, تو اب جو ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت کیمرہ مین ہے, اگر ہم ان سے مسئلہ پوچھیں تو ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے میں کیسے بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تقسیم ہے, ظاہر ہر چیز کی شرائط اور سارے معاملات بیان کیے گئے. تو لہذا بعض اوقات ہم عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نمازی تو پڑھانی ہے, چلیں یہ پڑھا دیں گے نماز. حالانکہ قرات کا مسئلہ کتنا اہم ہے اس کے اندر, الفاظ کی تبدیلی, معنی کی تبدیلی. اور اکثر لوگوں کی یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں, قرات میں غلطیاں ہوتی ہیں, طہارت کے مسائل میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, صحیح طرح طہارت نہیں کر پاتے,
تو یہ سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. جی اگلی کال لیں گے. بہترین صدقہ کون سا ہے؟ بہترین صدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے. کئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں دے دیں، کئی مدرسہ میں ضرورت ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان ہے ضرورت مند ہے، آپ کے عزیز و قاریب میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو وہاں دے دیں. صحیح. جہاں ضرورت ہو وہ بہترین صدقہ ہے. صحیح. جیسا کہ حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہے، کہتے سعد رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کی کہ اپنی والدہ کے لیے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ، اور عرض کی کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی. اس وقت پانی کی ضرورت تھی، حاجت تھی، آپ نے کنواں کھدوایا. تو اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو، حاجت ہو، وہاں دیا جائے تو بہترین صدقہ کہلاتا ہے. جی مزید کون؟ امام صاحب نے صبح فجر کی نماز میں آخری رکعت میں ایک ہی سجدہ ادا کیا، پیچھے سے لقمہ بھی دیا گیا لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بعد میں وہ سجدہ ساوی کیا، کیا نماز ہو جائے گی؟ ایک سجدہ کیا لیکن آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لیا، کیا فرماتے؟ دیکھیں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. سجدہ صاحب کا جب کیا جاتا ہے جب کوئی واجب چھوٹ جائے، فرائض میں تاخیر ہو جائے. اب انہوں نے فرض ادا نہیں کیا. اگر فرض چھوٹ جائے تو لازم ہے کہ اس فرض کو ہی ادا کرے. وہ فرض کو ادا نہ کیا اور سجدہ صاحب کر لیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. تو لہذا ان کا فرض رہ گیا، یعنی ایک سجدہ رہ گیا اور انہوں نے نہیں کیا، اگرچہ سجدہ صاحب کر لیا تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوئی. اچھا، اب جیسے لوگوں نے لقمہ ان کو دیا، اب انہوں نے لقمہ نہیں لیا تو اس کے اندر ضروری تھا کہ جیسے اگر آگے نکل گئے، مثال 4 رکعت والی نماز ہے، اب پہلی رکعت کے اندر یہ سلسلہ ہوا کہ ایک ہی سجدہ کیا تھا، اب دوسری رکعت کے اندر داخل ہو گئے، قیام کی طرف چلے گئے، اب اگر کوئی لقمہ دیتا ہے تو کیا اس وقت بھی سجدہ کر سکتے؟ جی بالکل، لقمہ دیا اور اسی وقت فوراً سجدے میں چلا جائے اور سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے. صحیح. اور آخر میں اپنی نماز جب پوری کرے گا، تحیات میں بیٹھے گا تو آخر میں پھر اسے سجدہ سب کرنا پڑے گا تاخیر کی وجہ سے. ٹھیک. جی اگلی کون؟ میرا یہ سوال ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر دعا مانگنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. دونوں ہاتھوں کو کھول کر دعا مانگنا، یہ شاید اس طرح کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو مستحب طریقہ یہی ہے کہ جب دعا مانگی جائے ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. تو اس صورت میں ہاتھوں میں فاصلہ ہونا چاہیے. مستحب طریقہ یہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کے اندر امیر علیہ سنت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. بہت اہم گفتگو اور مختلف موضوعات کے حوالے سے زبردست معلومات اور شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. تو لہذا نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. جن کے لیے بن پڑے، جہاں اجتماعی طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے فیضان مدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے اور شہر سے کافی گاڑیاں وغیرہ بھی آتی ہیں، تو یہاں پر آ جائیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو نیک لوگوں کی صحبت ملے گی. ورنہ مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے تو آپ اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اچھا، انہوں نے جو کہا ہاتھ کھول کے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کو کھول کر. صحیح. اس طرح ہاتھوں کو کھول کے دعا مانگنا بھی جائز ہے. صحیح. یہ دعا دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے. صحیح. تو اس میں بھی حرج نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بس میں سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں، تو اس درمیان اب کوئی کام ہمارا اٹکا ہوا ہے، اس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، پاسپورٹ ہمیں چاہیے، NIC ہمیں چاہیے، آج اللہ کرے مل جائے، تو یوں دل میں دعا بھی اگر ہم کرتے ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں. یا گاڑی دعا کے لیے یہی ضروری نہیں کہ ہاتھ ہی اٹھایا جائے. صحیح. اگر موقع نہیں ہے تو صورت میں دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صحیح. جی اگلی کال لیں گے ہم. سوال یہ ہے کہ ظہر کی پہلی 4 سنتے رہ جائیں تو بعد میں کیسے پڑھنی ہے؟ ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں تو اب پڑھیں گے کہ ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ فرضوں کے بعد، جی رہ جائیں سے مراد یہ ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو فرضوں کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ 4 سنتیں پڑھی جائیں. ٹھیک. پھر 2 نفل وغیرہ. جی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی اور بڑی ہمیں معلومات ملی، اور ساتھ ہی کئی SMS ہمیں موصول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک تعداد ہے کہ جو اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آخری کال لیتے ہیں.
میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ حب دنیا کیا ہے اور کیا رزق حلال کمانے کی کوئی حد ہے کہ آدمی ساری زندگی بس کماتا رہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. بہت یہ تو بڑا تفصیلی آپ نے پوچھ لیا امیل سنت سے. چلے مفتی صاحب بتائیں. مختصر یہ کہ دیکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ آدمی اگر کمائے کسب حلال کرے تو یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو یہ حب دنیا کو ہم نہیں کہیں گے بہر صورت. خیر اس میں ہے تفصیل. صحیح. کسی پہ سلسلے میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. آج مدنی مذاکرے میں اگر اس پر یہ کال چل جائے تو امیر اہل سنت سے بھی ہے. ایسے علماء نے یہ لکھا امیر سنت سے ہم نے یہ سنا بھی کتابوں میں بھی لکھا. نیکی کی دعوت میں یہ لکھی ہے بات امیر سنت نے کہ وہ دنیا کے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ کرے وہ دنیا بری نہیں ہے اور جو دنیا غافل کر دے تو وہ بری ہو جاتی. تو خیر مفتی صاحب نے فرمایا ہے کالس اگر اس وقت چل جائے گی تو انشاءاللہ مزید ہمیں بڑے اچھے مدنی پھول مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ